الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز شرکاء عرفان الحدیث کورس، آج ہم بحمد اللہ تعالی لیکچر نمبر 11 حصہ اول پر روایت و درایت حدیث، اصطلاحات حدیث کے تحت آج ہم روایت و درایت حدیث کا سبق پڑھیں گے۔ روایت کسے کہتے ہیں، درایت کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق آج ہم جانیں گے۔ روایت دراصل علم حدیث جو ہے بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 علم روایت، نمبر 2 علم درایت۔ علم روایت، علم درایت۔ علم روایت سے کیا مراد ہے؟ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے لے کر ہم تک پہنچی ہو۔ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے لے کر ہم تک پہنچی ہو۔ اور علم درایت، اس کی زیادہ تر توجہ حدیث کے متن پر ہوتی ہے۔ متن وہ حصہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے عبارت ہے۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس حصہ کو متن کہتے ہیں۔ متن کے بارے میں تفصیل سے ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ آج ہم روایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم روایت سند، راوی کا سچا یا غیر سچا ہونا، راوی کا کردار، راوی کا حافظہ، یہ ساری چیزیں علم روایت کے تحت آتی ہیں۔ سند کسے کہتے ہیں، سند کا معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، سند کی پہچان کیا ہے، سند کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں علم روایت کے تحت آتی ہیں۔ اسی طرح سند میں وہ روات جو حدیث روایت کرتے ہیں ان کا سچا یا غیر سچا ہونا تحقیق کی جاتی ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا تقوی کیسا تھا، اور اسی طرح ان کا حافظہ کیسا تھا، کوئی چیز بھول تو نہیں جاتے تھے، تو زندگی بھر ان کا حافظہ کیسا رہا، مضبوط رہا۔ یہ ساری چیزیں علم روایت کے تحت آتی ہیں۔ ہم اس میں سے جو حصہ سند ہے اس کو لے رہے ہیں، اور سند کا لغوی معنی، یہ لفظ اسناد، اسند کا مصدر ہے، اور یہ سند سے مشتق ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے پہاڑ یا بلندی۔ پہاڑ یا بلندی، کوئی شخص پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو تو اس کے سامنے جو پہاڑ کا اونچائی بلندی والا حصہ ہے اس کو سند کہیں گے، بلندی کو سند کہیں گے۔ یعنی وادی میں اگر آپ جائیں تو آپ کے مد مقابل جو بلندی والا حصہ ہوگا اس کو سند کہا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں سنود القوم فی الجبل، لوگوں کا پہاڑ پر چڑھنا، لوگوں کا پہاڑ پر چڑھنا، سنود، چڑھنا، بلند ہونا، القوم فی الجبل، پہاڑ پر۔ تو سند کا اصطلاحی معنی ہے طریقے متن کے بارے میں خبر دینا۔ وہ جو حدیث کا حصہ متن ہے اس کے بارے میں خبر دینا، اس کے بارے میں بیان کرنا، اس کو سند کہتے ہیں۔
عربی میں کہتے فلان سندن، یعنی فلاں جو ہے قابل اعتماد ہے، اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ روات جو حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں ان کا قابل اعتماد ہونا، وہ روات جو حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں ان کا قابل اعتماد ہونا، اسی سے لفظ اسناد ہے۔ اس سے مراد حدیث کو اس کے اول راوی تک پہنچانا، یعنی راوی ایک سے دوسرے بیان کرتے ہیں، دوسرے سے تیسرے بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس راوی تک پہنچنا جس راوی نے اس حدیث کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کیا۔ تو اس پورے سلسلے کو سند یا اسناد کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی پہچان کے طور پر ایک حدیث میں نے یہاں لکھی ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب نمبر 5 کی حدیث پاک ہے۔ ہم غالباً یہ حدیث پاک پہلے اپنے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نے آخری جو راوی ہیں ہمارے جو حصہ تحفیظ ہے اس کے اندر ہم آخری جو راوی ہیں حدیث کے وہ لے رہے ہیں۔ یہاں میں نے پوری سند لکھی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ سند کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا سعید بن یحییٰ، سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابی بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ جو عن ابی موسیٰ تک کا حصہ ہے، یہ جو سارے نام آئے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، اس حصے کو سند کہتے ہیں۔ یہ جو روات کے نام ہیں، راویوں کے نام ہیں جنہوں نے حدیث کو روایت کیا اور آخری راوی تک پہنچے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو اس حصہ کو، اس طریق کو سند کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں سے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، یہاں تک کا جو حصہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانی و یدی، یہ جو حصہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کو متن کہیں گے، حضور کا ارشاد گرامی، اور اس سے پہلے تک جو روات کے نام ہیں ان کو حدیث کی سند کہیں گے۔ اب دیکھیں اس میں شروع ہوئی حدیث پاک حدثنا سعید ابن یحییٰ، سعید ابن یحییٰ ہمیں بیان کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سعید ابن یحییٰ نے بیان کیا۔ اب یہ حضرت سعید ابن یحییٰ جو ہیں حضرت امام بخاری کے استاذ ہیں، تو امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سعید ابن یحییٰ نے بیان کیا۔ سعید ابن یحییٰ کون؟ بن سعید القرشی، حضرت سعید قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے سعید ابن یحییٰ، انہوں نے ہمیں بیان کیا قال حدثنا ابی، یعنی سعید ابن یحییٰ کہتے ہیں حدثنا ابی، ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا۔ اب ان کے والد ہیں سعید قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سعید ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے والد سعید قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں قال حدثنا ابی بردہ، ابی بردہ ابن عبد اللہ ابن ابی بردہ عن ابی بردہ، وہ فرماتے ہیں کہ
ہمیں ابی بردہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. یہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے والد گرامی نے، ہمارے دادا نے بیان کیا، ان ابی بردہ، یہ ابی بردہ ان کے دادا ہیں. وہ پھر کہتے ہیں ان ابی موسیٰ، ہم سے ہمارے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. وہ پھر کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل. تو یہ جو آخری راوی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اول سے لے کے آخر تک پہنچتے ہیں روایت کو لے کر، اس حصے کو سند کہتے ہیں. یعنی یہ وہ سلسلہ روات ہے جنہوں نے حدیث پاک کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، پھر آگے انہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے اگلوں سے بیان کیا، انہوں نے حتیٰ کہ وہ حدیث ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے چلتی چلتی حضرت امام بخاری تک، یعنی حدیث بخاری شریف کے اندر مرتب ہو گئی اور پھر بخاری شریف سے آج ہم تک پہنچی. تو اس سلسلے کو سند کہتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سند کے بارے میں جان گئے ہوں گے کہ سند کسے کہتے ہیں. یہ سبق لیکچر آپ کے سامنے موجود ہے اور ریکارڈڈ صورت میں بھی آپ کے سامنے ہے، لہذا اس کو آپ نے پوری طرح سے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے. روایت کسے کہتے ہیں، درایت کسے کہتے ہیں، اور علم روایت کے اندر کس کس چیز سے بحث کی جاتی ہے اور کس چیز سے متعلق اس میں بیان کیا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں اس کے تحت آتی ہیں. پھر اسی طرح سند کا لغوی معنی، سند کا اصطلاحی معنی، اور پھر میں نے سند کی پہچان کے طور پر آپ کے سامنے ایک پوری حدیث پاک تمام تر روات کے ساتھ لکھی ہے. آئیے اب ہم